इस्लामिक नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। 26 सितंबर मंगल का दिन है। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है इलेक्शंस के हवाले से हर रोज बात चल रही है। इलेक्शन जाहिर है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जनवरी का लास्ट वीक अनाउंस कर दी है कि इलेक्शन जनवरी का लास्ट वीक हम जो है होने के चांसेस हैं। उसी हवाले से तमाम इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो अपना अपना बयानिया तलाश करने की कोशिश में है। जाहिर है, पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी हालत है, पाकिस्तान की 76 साल तारीख के अंदर इतनी मखदूश, इतनी दगरगूं, जितने भी आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करना चाहें, वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशंस पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम ने कभी इससे पहले नहीं देखे। लिहाजा हमने कोशिश की आज जो है मिफ्ता इस्माइल साहब को दावत देने की। उन्होंने हमारी दावत एक्सेप्ट कर ली, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो उनसे बात करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर सियासी जमातें हैं वो मईशत पर बात करने की बजाय वो मुख्तलिफ जो है और जो है सानवी किस्म के जो मौजूआत को लेकर बैठी हुई हैं। ऐसे लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो और या बाकी जो दूसरी जमातें हैं, उनको पाकिस्तानी अवाम का उतना ख्याल नहीं है। वो अपने बयानिए की तलाश के अंदर पीछे पड़े हुए हैं। लिहाजा हम जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर कौन सा बयानिया ज्यादा मकबूल होगा। आजकल एक नया फोरम है री इमेजिनिंग पाकिस्तान, उसके बानियों में शुमार होता है मिफ्ता इस्माइल साहब का। उसका भी फ्यूचर जानने की कोशिश करेंगे। क्या री इमेजिनिंग पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल इख्तियार करेगा, क्योंकि इस तरह के इशारे हमें मिल रहे हैं कि शायद मिफ्ता साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मुस्तफा खोखर साहब इस हवाले से कोई आइंदा का लाए अमल आने वाले दिनों के अंदर अनाउंस करें। बहुत शुक्रिया मिफ्ता साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए, हमें वक्त देने के लिए। एक तो सर ये बताइएगा कि हमारी जो सियासी अशराफिया है खास तौर पर, वो क्यों इतने ज्यादा अलहदा हैं पाकिस्तान की आवाम से। आज आपने कल रिपोर्ट आ गई थी वर्ल्ड बैंक की, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त महंगाई है वो 39.4% पे चली गई है। पाकिस्तान के मजीद 1.25 करोड़ आवाम जो हैं वो ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके मुताबिक जनाब खतरे गुर्बत से नीचे जा चुके हुए हैं। इस वक्त पाकिस्तान के 9.25 करोड़ जो अवाम हैं वो गुर्बत का इस वक्त शिकार हैं। लेकिन हमारी सियासी जमातें मुख्तलिफ बयानियों की तलाश के अंदर हैं। इसके ऊपर जरा कॉमेंट कर दीजिएगा, वजह क्या है इसके पीछे। शुक्रिया खावर साहब। मैं ये समझता हूं कि एक तो देखिए, लोग सारे अच्छे हैं। मैं समझता हूं कि तमाम लीडरान जो हमारे सियासी लीडरान हैं वो चाहते हो कि उनकी हुकूमत में कामयाबी हो, वो चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। लेकिन मैं समझता हूं कि एक अहलियत का फुकदान है। मैं सचमुच समझता हूं कि इनको समझ ही नहीं आती कि मसला क्या है। आप 20-25 साल से पाकिस्तान में जो अखराजात हैं उससे बहुत कम टैक्स लेते हैं, अखराजात बहुत ज्यादा हैं। तो आप कर्ज पे कर्ज करे जा रहे हैं और हर सियासी लीडर आता है वो और कर्ज बढ़ा देता है, वो पैसे छाप देते हैं। जब आप पैसे छापते हैं तो उससे महंगाई बढ़ जाती है और फिर आप कहीं इधर उधर देख के महंगाई को ब्लेम करते हैं। लेकिन आप ये बात समझ नहीं रहे, ये हमारे सियासी लीडरान बात नहीं समझते कि आप महंगाई जो है वो हमारी सियासी पॉलिसियों की वजह से है, महंगाई हमारी नोट छापने की वजह से है, महंगाई हमारा टैक्स लगाने की वजह से है, गलत टैक्स लगाने की वजह से है, महंगाई हमारे अखराजात कम ना करने की वजह से है। लेकिन इस वक्त जो फोकस है हमारी सियासी पार्टियों का, और जैसे आपने इब्तदाइये में फरमाया, वो बिल्कुल महंगाई के ऊपर नहीं है। जो कल शायद अब्बासी साहब ने एक जगह बात की कि एक शख्स 50,000 रुपए कमाता है या लाख रुपए कमाता है और वो अपना गुजारा नहीं कर सकता, वो अपने बच्चों की कफालत नहीं कर सकता। वो इतनी महंगी हो गई है बिजली की, अगर बिजली आ रही हो तो वो इस्त्री नहीं चला सकता, डरते हुए कि 200 यूनिट के ऊपर ना निकल जाऊं या 300 यूनिट के ऊपर ना निकल जाऊं। तो अगर वो लाख रुपए कमाने वाला आदमी जिसने पढ़ाई भी करी, जिसने जो जो माशरे ने उसको चीजें कहीं वो की थी, और आज वो अगर अपने बच्चों की कफालत नहीं कर सकता, तो कसूर उस आदमी का नहीं है, कसूर इस माशी निजाम का है। और हमको जब ये बात समझेंगे कि ये माशी निजाम का कसूर है और ये बदलेंगे, लेकिन हमारे अंदर ये समझ होनी चाहिए, ये सहूलत होनी चाहिए, ये फरासत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपने ही मामलात में उलझे रहेंगे कि मेरे केसेस का क्या हुआ, फलां क्या हुआ, उसको क्या हुआ, उसको बंद करो, मैं छूट जाऊं, मैं बंद हो जाऊं, वो छूट जाए, अगर हम यही कुत्ते बिल्ली की दौड़ वाली सियासत करते रहेंगे तो फिर अवाम तो किसी की प्रायोरिटी लिस्ट में आ ही नहीं रहा ना। सर ये बताइएगा, मेरा नाम हसन अयूब है। मिफ्ता साहब ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया कि 20-25 साल में पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें आई हैं उन्होंने जो है वो एक किस्म का मुल्क का दर्द नहीं किया, मुल्क के मुस्तकबिल का ख्याल नहीं रखा, नोट छापे और जो है वो दिन गुजारे। तो क्या जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म भी ऐसे ही काम किया है या उनका दौर को अलग था, को दूध और शहद की नहरें बहती रही उस वक्त में,
یا اس وقت جو ہے وہ راوی چین چین لکھ رہا تھا، یہ سب بربادی تباہی جو ہے وہ 16 ماہ کی حکومت، جس میں کچھ ماہ تو آپ بھی بطور وزیر خزانہ رہے، یہ اسی کی وجہ سے ہوا ہے؟ دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ میں خدا نخواستہ کوئی نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی اس میں سے انسنسیئر تھا، میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بدنیت تھا یا خدا نخواستہ میں کسی کو مطلب یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی مجھ سے کم محب وطن تھا. سب لوگ محب وطن ہوتے ہیں، سب سنسیئر ہوتے ہیں. ہماری سٹارٹنگ لائن یہ ہونی چاہیے، ہم کسی کی محب وطنی کی تو اگر پگڑیاں اچھالنا چھوڑ دیں گے تو یہ ہمارے لیے اچھا. سر میں قابلیت کا پوچھ رہا ہوں. اب بات یہ ہے کہ میں قابلیت پہ آ رہا ہوں. قابلیت پہ بات یہ ہے، میں گزارش کرتا ہوں اگر کہ عثمان بزدار صاحب جو تھے وہ چیف منسٹر پنجاب کے تھے. پنجاب اگر ایک ملک ہوتا تو پاکستان دنیا کا 11واں بڑا ملک ہوتا. کیا عثمان بزدار صاحب یہ اہل تھے کہ وہ کسی صوبے کے چیف منسٹر ہونے چاہیے؟ مطلب یہ میں سیدھی سی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ سیدھی بات ہے. جہاں تک نمبرز کا تعلق ہے تو خان صاحب کو بھی بڑی چیلنجنگ سچویشن ملی تھی. خان صاحب جب آئے تو ان کو 26,000 ارب لوگ ملے تھے، قرضہ ملا تھا 26,000 ارب روپے کا، اور 7.5 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے تھے. 5.5 کروڑ لوگ خط غربت کے نیچے تھے. جب خان صاحب گئے 4 سال بعد تو 7.5 کروڑ ارب خط غربت کے نیچے آ گئے، اور مشکل ہو گئی. اس کے بعد جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو جو صاحب خاور بھائی نے کہا کہ 1.25 کروڑ لوگ اور خط غربت کے نیچے آ گئے. اور مشکل جو ہوتی ہے نا، ہم بات کرتے ہیں بڑا مشکل فیصلہ کیا سیاستدان نے. سیاستدان کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے، مشکل تو اس جگی میں رہنے والے کو ہوتی ہے جس کو اب روٹی نہیں مل رہی ہوتی ہے. مشکل تو اس آدمی کو ہوتی ہے جس کو 12,000 کا بل آ جاتا ہے اور اس کی 35,000 روپے تنخواہ ہوتی ہے. تو ہم کو حکومت کے اندر اہل فیصلے کرنے چاہیے، لیکن ہم وہ نہیں کر پا رہے. نہ ہمارے پاس وہ سیاسی فراست ہے، نہ وہ میچورٹی ہے، اور نہ کمپیٹنس ہے. دیکھیں یہ بات میں یقین سے کہتا ہوں کہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہے. کمپیٹنس بھی بہت ضروری ہے اور انٹیگریٹی بھی بہت ضروری ہے. ایمانداری بھی ضروری ہے اور ہوشیاری بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ اب ہم کو کچھ مزید فیصلے لینے ہوں گے جہاں ہم اپنے ملک کو لے آئیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، بات ساری کلیئر ہو جائے گی. پاکستان میں جب مشرف صاحب گئے تھے تو سرکولر ڈیٹ تھا 100 ارب روپے کا. جس دن پیپلز پارٹی کو حکومت ملی 2008 میں، جب جمہوریت پاکستان میں واپس آئی، جب پیپلز پارٹی حکومت چھوڑ کے گئی تو 500 ارب روپے ہو گیا سرکولر ڈیٹ. 100 سے 500 کر دیا 5 سال میں. جب پیپلز پارٹی گئی، مسلم لیگ آئی، تو ہم مسلم لیگ سمجھتے تھے کہ ہم تو بہت زیادہ اہل ہیں، ایماندار ہیں، تو ہم اس کو اچھا کر دیں گے. جب ہم چھوڑ کے گئے تو وہ 500 بڑھ کے 1,060 یا 1,100 ارب روپے ہو گیا. یہ 5 سال بعد ہم نے 500 کو بڑھا کے 1,100 کر دیا. جب پی ٹی آئی آئی تو انہوں نے سوچا کہ وہ تو بڑے ایماندار ہیں، بڑے قابل ہیں، تو انہوں نے کام کم کر دیں گے. جب وہ 1,100 پہ آئے، جب 4.25 سال بعد ہو گئے تو 2,300 ارب روپے ہو گیا. اب پی ڈی ایم آئی ہے، پی ڈی ایم 1.25 سال میں چھوڑ کے گئی ہے، وہ 2,600 ارب روپے ہو گیا. تو اونلی تھنگ کامن ہے کہ ہر آدمی نے سرکولر ڈیٹ کو بڑھایا. اس میں کوئی اب کسی نے تھوڑا کم بڑھا دیا، کسی نے زیادہ بڑھا دیا، لیکن اب یہ تو پھر آرگیومنٹ ہو جائے گی. لیکن یہ بات تو سمجھنے کی ہے نا کہ کسی نے آج تک بجلی کا مسئلہ سلجھایا نہیں ہے. کسی نے آج تک بجلی کے مسئلے کو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سمجھا بھی نہیں ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کہ سرکولر ڈیٹ ہوتا کیا ہے. میں تو اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ سرکولر ڈیٹ بالکل. مفتا صاحب، اگلا سوال بنیادی اب یہ ہے کہ ملک کے اندر ظاہر ہے اس وقت جو ہے سیاسی سطح کے اوپر اضطراب ہے، لڑائی جھگڑا ہے. اگر آپ کا سیاسی طور پر استحکام پیدا نہیں ہوگا تو معاشی طور پر کیسے آپ استحکام پیدا کریں گے؟ تمام جو انڈیپینڈنٹ جو ٹینکس ہیں، باہر سے ہمیں لوگ مشورے دے رہے ہیں، ہمارے جو دوست ممالک ہیں، چائنا ہو، سعودی عربیہ ہو، ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کریں، اپنی لڑائی کو پہلے ختم کریں. تو لڑائی کے خاتمے کے لیے بنیادی ایک آدھ سٹیپ الیکشن کے علاوہ آپ کے سامنے کوئی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جس کو عوام چنے، اس کے بعد وہ آ کے آسان مشکل فیصلے کریں جو بھی کرنا ہے؟ نہیں، الیکشنز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. الیکشنز تو ہونے چاہیے اور انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے. اور اگر اور اس سے میرے خیال سے کوئی بھی ایک حکومت آ جائے گی جس کو ایک عوام کا مینڈیٹ حاصل ہوگا تو پھر وہ فیصلے کر سکے گی. اس کا حق بھی ہوگا اور اس کا فرض بھی ہوگا کہ وہ فیصلے کر سکے جو کہ عوام کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہوں. تو اس میں الیکشن میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تھوڑا سا اگر ایک رولز آف دا گیم سیٹ کرا جائے بیفور الیکشنز، کہ اگر یہ تمام سیاسی لیڈران بیٹھ جائیں اور یہ بات کریں کہ دیکھو یار یہ جو ہے نا، مطلب دیکھیں میں 5 مہینے جیل میں رہ کے آیا ہوں، شاید عباسی صاحب میرے ساتھ 7 مہینے جیل میں تھے، میں بھی 50 دن میں نیب کی سالٹری کنفائنمنٹ میں رہ کے آیا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ کبھی زندگی کے اندر کسی سے ایک چائے کا پیالہ نہیں پیا ہم نے. اور احسن اقبال صاحب رہ کے آئے پتہ نہیں کتنا عرصہ جیل میں، وہ آج بھی کرائے کے مکان میں رہتے ہیں. ان کے اوپر الزام تھا انہوں نے 70 ارب روپے چوری کرے.
مطلب آپ اس قسم کے عزت دار لوگوں پہ، پڑھے لکھے لوگوں پہ الزام لگا دیتے ہیں جھوٹے، ان کو آپ 5-5 6-6 مہینے جیل میں بند کر دیتے ہیں. یہ چیز اب یہ روش ختم ہونی چاہیے اس ملک سے. مطلب یہ نا، مطلب ہر آدمی کو چور کہنا، ہر آدمی کو چور سمجھنا، ہر آدمی کو بند کر دینا، یہ روش ختم ہونی چاہیے. ہم کو تھوڑا سی میچورٹی دکھا کے آگے بڑھنا ہوگا. ایک رولز آف دا گیم سیٹ ہونے چاہیے کہ ہر آدمی لیجیٹمیٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر میں الیکٹ نہیں ہوا تو باقی سارے لوگ انلیجیٹمیٹ ہیں. اگر میں پاور میں نہیں آیا تو، یا میں ہی پاور میں آ کے ٹھیک کر سکتا ہوں، چاہے وہ میاں نواز شریف سوچ رہے ہوں، یا چاہے وہ عمران خان صاحب سوچ رہے ہوں، یا چاہے وہ زرداری صاحب سوچ رہے ہوں. یہ نہیں سوچنا چاہیے. ہم سب پاکستانی ہیں. ہم سب کا حق ہے کہ عوام کے پاس جائیں، ووٹ لینے کی کوشش کریں. جس کو عوام چوز کرے وہ آ جائے، پھر اس کی تھوڑی سی مدد بھی کر دو. اس وقت جہاں پاکستان پہنچ گیا ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ جہاں پاکستان پہنچ گیا ہے، ہمارے یہاں 3% سے پاپولیشن آبادی بڑھ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ 75 لاکھ لوگوں سے آبادی بڑھ رہی ہے. 90 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. 90 لاکھ بچوں کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کو 6 سال بعد، 5 سال بعد 90 لاکھ بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے. آپ کو 2 لاکھ کلاس رومز چاہیے، 2 لاکھ نئے ٹیچرز چاہیے. 18 سال بعد آپ کو 90 لاکھ نئی نوکریاں چاہیے. یہ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ کا بچہ جو ہے اس وقت 2 میں سے 1 بچہ اپنی کلاس میں نہیں ہے، 3 میں سے 1 بچہ اپنی اسکول میں نہیں ہے. آپ کے 40% بچے اسٹنٹڈ ہیں. مطلب یہ جو آپ 9 کروڑ لوگ کی بات کریں نا، دیکھیں پاکستان میں 24 کروڑ لوگ ہیں. اس میں سے اگر 9.5 کروڑ لوگ پاورٹی کے نیچے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کو 3 وقت کی روٹی نہیں مل سکتی. یہ 2 میں سے 1 پاکستانی تقریباً ہو گیا ہے. ہم کہاں اس ملک کو لے کے آئے؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی مفتاح اسماعیل صاحب، جی سر. جہاں تک تو آپ کی ذات کا تعلق ہے، نہ تو آپ کی دیانتداری پر کوئی شبہ ہے، نہ آپ کے پیٹریٹزم پر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے. آپ ایک محب وطن ہیں، اور یو آر اے سکسیس اسٹوری ود یور اون رائٹ ایز اے بزنس مین. اور اکنامک جو ڈائنامکس ہیں ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں. لیکن وہ تم کادا پٹواری تو منڈا میرا روئے امبروں. تو ابھی پرابلم یہ ہے، پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی دیانتداری، آپ کی مہارت، آپ کی قابلیت اور آپ کی کمٹمنٹ، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے جب ہماری، آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ 2 وقت روٹی پوری نہیں ہو رہی، اور نہ آپ کا کوئی پلان ہے کسی کے پاس، اور نہ کوئی ایجنڈا ہے، اور اس کے بعد پکڑ لو پھاڑ لو ڈگڈگی بجاتے جا رہے ہو، اور اس کو یہ کر دو، اس کو وہ لیکن آپ پر مجھے یہ افسوس ہے کہ جنہوں نے چوری ڈاکہ کیا، آپ ان کو بھی چاہتے ہیں معافی دے دی جائے. دیکھیے سر، میں کیا، میرے پاس تو کوئی وہ عہدہ یا کوئی ایسی خدا نخواستہ یہ طاقت نہیں ہے کہ جس میں کسی کو معافی دوں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جھوٹے الزام تو کم از کم لگانا چھوڑ دینا. اور اگر آپ سارا دن یہ پکڑاؤ کی سیاست کریں گے تو پھر قوم آگے نہیں بڑھ سکے گی، ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو چور ہے، بےایمان ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. بالکل نہیں. ایک تو عوام بھی جانتے ہیں کہ کون چور ہے، تو عوام بھی ووٹ سے اپنا اس کو نکال سکتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2، میں یہ بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں کہ آپ سزا دیں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا سر کہ اگر آپ بے گناہ لوگوں کو پکڑ رہے ہیں اور ان کو ڈال رہے ہیں، جیلوں میں ڈال رہے ہیں، یہ کب تک یہ چلتا رہے گا پاکستان میں؟ مطلب مطلب دنیا کے دوسرے ممالک بھی تو ہے نا. اب آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں. ہم سے جب الگ ہوا تھا بنگلہ دیش تو ہم سے اس کی پر کیپٹا انکم آدھی تھی. آج وہ ہم سے امیر ہے. ان میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. یہ ہندوستانیوں میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے. وہ آپ جیسے ہی لوگ ہیں. آپ بھی جانتے ہیں اس بات کو. صرف تھوڑی سی اچھی گورننس کر دیں، تھوڑی سی اچھی گورننس کر دیں، کچھ چیدہ اچھے فیصلے کر لیں تو ہم آگے لے جائیں گے اپنے ملک کو. ہم عجیب پاگل پنے والے فیصلے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے پوری قوم پیچھے رہ جاتی ہے. جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ اس وقت سچی بات میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی جمہوریت کی بات نہیں کرتا ہے پاکستان میں. اس وقت پاکستان میں صرف جو بات ہوتی ہے نا وہ بجلی کے بل کی ہوتی ہے. آپ قسم سے میں آپ کو بتاؤں، آپ دفتر میں جا کے اپنے لوگوں سے پوچھیں، سب کو نہ صرف اپنے بجلی کا بل یاد ہوتا ہے، ایک دوسرے کا ہوتا ہے. ایک زمانے میں جب ہم منڈے پیر کے دن آفس میں آتے تھے، سنڈے کو کرکٹ کے اسکور کی بات کرتے تھے. آج لوگ آ کے پوچھتے ہیں بھائی تیرا بل کتنا آیا، میرا بل اتنا آیا، یار تیرا اتنا کیسے بل کم آ گیا، میرا اتنا بل زیادہ کیسے آ گیا. مطلب بجلی کے آپ کتنے چنگل میں پھنس گئے کہ جس کی کوئی. سر پیٹرول کی پرائسز کا بھی یہی حال ہے. مفتاح صاحب، آپ تو خالی بجلی کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر روٹی کھانا بڑی مشکل ہو چکی ہے. انڈے، ڈبل روٹی، ٹماٹر، آپ کوئی بھی چیز نام لیں جس کو ہاتھ لگائیں آپ کا ہاتھ جل جائے گا. چیزیں تو بالکل اتنی گرم ہو چکی ہیں، غریب آدمی کی پہنچ سے تو بہت دور ہیں. لیکن بات آپ سے ایک اور کوشچن کرنا چاہوں گا میں. اب موجودہ صورتحال کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو معاشی اس ٹائم حالات ہیں، بزنس کمیونٹی کا کانفیڈنس کس طریقے سے لیا جا سکتا ہے کہ ایون ابھی نگران حکومت میں بھی
کوئی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو, کوئی لوگ جو ہے ٹریڈنگ کریں. ڈالر نیچے آ رہا ہے, پہلے لوگ جو ہے وہ اس طرح پیسے جو ہے وہ انویسٹ کر رہے تھے, اب نیچے آ رہا ہے, تو کیا چیز اٹریکٹ کر سکتی ہے بزنس مین کو کہ مارکیٹ میں دوبارہ ٹرانزیکشن سٹارٹ ہو جائیں, خرید و فروخت ہو, تاکہ لوگوں کو بھی روزگار ملے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا جو کیئر ٹیکر حکومت ہے اور جو آئندہ حکومت آئے گی, اس کا اولین کام جو ہے وہ مہنگائی کو کم کرنا چاہیے. جو غریب کے سے ہم نے روٹی چھین لی ہے ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے, غریب کو روٹی واپس کرنا ضروری ہے. اس کے لیے آپ کو مہنگائی کم کرنی پڑے گی, آپ کو بجلی کے اندر بھی نرخ کم کرنے پڑیں گے, اور اس کے اوپر جو بھی کام ہے وہ کرنا پڑے گا, جس میں نجکاری بہت ضروری ہے, جس میں بزنس کی آسانی بہت ضروری ہے, اور جس کے اندر آپ نے تھوڑا سا بزنسز کو سپورٹ کر کے آگے لے جانا ہے. اس کے اندر کچھ ٹیکنیکل پالیسیز ہوتی ہیں کہ سردیوں میں بجلی کو سستی کر دو, تھوڑی سی گیس کو, انڈسٹریل گیس کو تھوڑی مہنگی کر دو, اکراس پاکستان اس کے ریٹس کو ریشنلائز کر دو. یہ 2-4 چیزیں ہیں جو کہ سیریسلی سامنے آسان چیزیں ہیں, جو ہم نے کچھ ریکویسٹ بھی کری تھی پچھلی حکومت سے, لیکن وہ نئی فیصلے لیے, لیکن کچھ نہ کچھ مشکل فیصلے لیں گے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو مہنگائی کم کرنی پڑے گی. اس کے بعد اگر ڈالر جب سٹیبل ہو جائے گا, اور دیکھیں ایک ایکسپیکٹیشن توڑ دی ہے انہوں نے, ایک ایکسپیکٹیشن تھی کہ روز روپیہ ٹوٹے گا جس کی وجہ سے لوگ روز روپیہ بیچ کے ڈالر خریدتے تھے, اب وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے ایران سے اسمگلنگ کو روکا ہے, آپ نے افغانستان سے اسمگلنگ کو روکا ہے. خدا را اس کو نہ چھوڑیں. اگر آپ کی 25% ڈیزل جو ہے وہ ایران سے اسمگل ہو کے آ جائے گا تو حوالہ ہنڈی کے ڈالر کی ڈیمانڈ تو ہوگی, تو آپ وہاں سے یہ چیزیں روکیں. اس پورٹ سے جو تھوڑی بہت امپورٹ اور کھول دیں, لیکن کم از کم یہ اسمگلنگ کو اگر یہ روکتے رہیں ادارے مل کر تمام, تو اس سے میرے خیال سے ایک اسٹیبلٹی آئے گی, اور پھر یہاں پہ لوکل انڈسٹری کو ٹائم ملے گا. ایسا نہیں ہے, دیکھیں یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, 24 کروڑ لوگ رہتے ہیں, پوری دنیا ہمارے سے بزنس کرنا چاہتی ہے, لیکن کچھ ہم کو آسانیاں کرنی ہوں گی پوری دنیا کے لیے, لیکن کم از کم پہلے اسٹیبلٹی لے کر آئیں. اچھا مفتاح صاحب, ایک بہت بڑی پہیلی ہے, اس کا بڑا صاف آپ سے جواب ہم جاننا چاہیں گے. وہ یہ کہ چلیں جو بھی اعداد و شمار 2022 کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت تھی, 6% گروتھ تھی, ایگریکلچر سیکٹر 4% پہ تھا, مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے اس کے اندر گروتھ تھی, ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, چلیں اس کو ہم سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. آپ آئے, جو بھی آخری فیصلے پی ٹی آئی کی حکومت کر کے گئی اس میں کچھ ریش ڈیسیژن میکنگ تھی, جس کی وجہ سے جو سبسڈی انہوں نے ختم کر دی پیٹرول کے اوپر, گیس کے اوپر. جب آپ آئے, آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کی, جو ملکی معیشت ہے وہ سنبھلنا شروع ہو گئی تھی, چیزیں سٹیبلائز ہونا شروع ہو گئی تھی. ہمیں آج تک اسلام آباد میں بیٹھ کے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا وجہ بنی. آپ اپنی جو پارٹی کے لیڈران کو کیوں نہیں سمجھا پائے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں, اس کا رسپانس ٹھیک کر رہا ہے. سب کے باوجود اسحاق ڈار صاحب کو بٹھا دیا گیا. وجہ کیا بنی تھی؟ آپ نے رجسٹ نہیں کیا تھا, سمجھانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب یہ جو بڑک بازی کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہوگا؟ بھائی میں تو یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ جو میرے خلاف شوز کرواتے تھے, ٹویٹس کرواتے تھے اینکروں کو بول کے, اس سے نقصان ہوتا ہے. ہم کمپلین بھی کرتے تھے, شہباز شریف صاحب سے بھی گزارش کرتے تھے, وہ بھی کہتے تھے, لیکن اسحاق ڈار صاحب کو روکنا ممکن نہیں تھا, کیونکہ ان کو ایک جنون سا تھا وزیر پھر سے 4تھی مرتبہ وزیر بننے کا, اور آخرکار وہ پھر بن گئے. اس کی وجہ سے, ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے بہت رجسٹ کیا کہ مجھے جو آئی ایم ایف کا میرا پروگرام تھا اس کے اندر بھی کچھ وقت لگا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ڈار صاحب ادھر سے رجسٹ کرواتے تھے, 1-1 روپیہ پیٹرول بڑھنے پہ ہماری جنگ جہاد جو ہوتا تھا. تو لیکن بہرحال وہ پارٹی کا فیصلہ تھا, وہ ان کا ثواب بھی تھا. اس کے بعد بھی پارٹی نے مجھے کہا تھا کہ آپ واپس آ جائیں پھر کابینہ میں, لیکن پھر میرے لیے وہ ظاہر کہ عزت نفس کے میرے خلاف تھا, تو پھر میں نے ایسی حرکت نہیں کی. چلیں وہ ہم دیکھ رہے تھے. مفتاح صاحب پلیز لوک انٹو اٹ. چودھری غلام حسین صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب, آپ اتنا آپ نے ساتھ دیا اور میاں نواز شریف, شہباز شریف کے ساتھ کھڑے رہے اور برے وقت میں ان کا ساتھ دیا. اب ہمارا خیال تھا کہ آپ ان کو پہلی صفوں میں جا کے استقبال کریں گے, تو اب آپ ان کو چھوڑ گئے ہیں. تو یہ کوئی آپ ایشوز جو فریم کر سکتے ہیں کہ واٹ آر دی ریزن دیٹ یو ہیو ڈسٹینس فرام شریف فیملی اور پی ایم ایل این میٹنگ پالیٹکس, اور یہ آپ خاندانی اجارہ داری کی وجہ سے بھاگے ہیں یا کچھ اور ایشوز ہیں؟ دیکھیے چوہی صاحب, میں تو 2019 کے اندر بھی کبھی کبھی میں واحد مسلم لیگ کا تھا جس نے سب سے پہلے شروع کیا تھا. ہر ہفتے میں نیوز میں کالم لکھتا تھا انگریزی میں, اور جنگ کے اندر بھی چھپتا تھا پھر اردو میں.
اور میں اس میں اکنامک پالیسی پہ بات کرتا تھا، کیونکہ میں نے پی ایچ ڈی کری ہے، تھوڑی سی اکنامک سمجھتا ہوں، تو اس پہ میں بڑا سیریس لکھتا ہوں، اس پہ میں بہت زیادہ بیانیہ نہیں بناتا. تو اس پہ بھی بڑی بری بات لگ جاتی تھی میرے ٹی وی شوز پہ بھی ڈار صاحب کو. تو وہ اکثر میاں صاحب کے تھرو مجھ سے کہلواتے تھے کہ یار مفتاح کو بولو ٹی وی پہ میرے خلاف بات نہ کرے، یا مفتاح کو بولے ٹی وی پہ بات نہ کرے. خواجہ آصف کے تھرو کہلوایا، میاں صاحب کے تھرو کہلوایا، شاہد عباسی صاحب کے تھرو کہلوایا. تو اکثر یہ کرتے تھے. تو ڈار صاحب بڑے سینسیٹیو تھے کہ کوئی بھی ان کی پالیسی کو کرٹیسزم نہیں کرے، اور ہماری پالیسی ایک دم مختلف تھی. میں سمجھتا تھا کہ ڈالرز کو آپ زبردستی اگر رکھیں گے اور بار بار آپ بورو کرتے رہیں گے دنیا سے ڈالر اور اس کو رکھیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا، جو کہ اب سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. اس بار بھی جب وہ آئے اور انہوں نے ڈالر کو 229 پہ رکھا تو ایکسپورٹ بھی کم ہو گئی، ریمیٹنس بھی کم ہو گئی. یہ چیز بھی سب کے سامنے ہے. اور پھر اگر یہ آئی ایم ایف آخر میں شہباز صاحب نہیں کرتے آئی ایم ایف، جو کہ شہباز صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے، تو پاکستان پکا ڈیفالٹ ہو جاتا. پاکستان کو 2 مرتبہ ہم نے ڈیفالٹ سے بچایا، ایک مرتبہ میری کوششوں سے اور ایک مرتبہ شہباز صاحب کی کوششوں سے. لیکن جہاں تک پارٹی کا، میں دیکھیں سچی بات ہے کہ میں اس ٹائپ کا انسان نہیں ہوں. اللہ نے بہت میرے کو نوازا ہے بہت اچھے دوستوں سے، بڑی اچھی فیملی سے. تو میں اس چیز کا وہ نہیں ہوں کہ جو اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی رکھتا ہے. نواز شریف صاحب آج بھی میرے لیے محترم ہے، شہباز شریف صاحب آج بھی میرے لیے محترم ہے. میں تو سچی بات ہے کہ جو سیاسی مخالف ہیں، عمران خان نے مجھے جیل میں بند کیا تھا بغیر گناہ کے، میں اس کے لیے بھی کوئی علم دنیا دل میں نہیں رکھتا ہوں. اللہ اس کو بھی اچھی صحت دے، توفیق دے، زندگی دے. میں خدا نہ خواستہ کسی مفتاح صاحب یہ فرمائیے گا، کسی کی وہ نہیں. مفتاح صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی آپ نے کہا کہ آپ ایک دفعہ آپ نے جو ہے وہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے اور دوسری مرتبہ شہباز صاحب نے. تو جب پہلی مرتبہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا، جب آپ نے بچایا ہے، تو وہ کون ڈیفالٹ کر کے گیا تھا پاکستان کو؟ سر جب میں آپ کھل کے بات کیجئے گا جی، چاہے وہ آپ کے مخالف ہے چاہے موافق ہے، بات حق اور سچ کی کریں. مسئلیت کو سائڈ پہ رکھ دیں آج مفتاح صاحب. میں سر اللہ کی مہربانی سے کبھی اتنی سیاست نہیں آئی کہ مسئلت معاشی باتوں پر مسئلت کروں. لیکن جس دن ہماری حکومت آئی تھی اس دن 110 ارب روپے کا مہینے کا نقصان تھا حکومت پاکستان کو، 70 روپے ڈیزل پہ اور 40 روپے پیٹرول پہ. ٹھیک ہے، یہ بات طے ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جس دن پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ ڈیزل اور پیٹرول پر سبسڈی دیں گے، تو بڑا زور سے ٹیبل پہ ہاتھ مارا تھا شوکت ترین نے اور کہا تھا میں ریزائن دے دوں گا. لیکن پھر انہوں نے نہیں دیا اور پھر وہ عمران خان نے ان کو قائل کر لیا. تو میں آیا تو میں نے پہلے دن شہباز صاحب سے کہا کہ شہباز صاحب یہ چیزیں 0-0 کرنی پڑیں گی، ہم اس کو دے نہیں سکتے. آئی ایم ایف سے میں نے وزیر بننے سے 1 آدھ دن پہلے سے بات کر لی تھی. بہت سارے پاکستانی آئی ایم ایف میں کام کرتے تھے، میں بھی کیونکہ آئی ایم ایف میں کام کر چکا ہوں تو ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے. تو میں نے ان سے بھی بات کری کہ بھئی ان کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے، آئی ایم ایف والوں کی طرح بتا مجھے کیا ہو رہا ہے. تو میرے کچھ دوست وغیرہ تھے، وہ مجھے بول رہے کہ دیکھ یار یہ 2 چیزیں تمہیں کرنی ضروری ہے، پیٹرول ڈیزل کی، ورنہ آئی ایم ایف بات بھی نہیں کرے گا. تو ہم نے یہ ساری باتیں کی تھی. ہم نے اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھو اگر سیاست کرنی ہے اور ریاست ہے تو ریاست کو چوز کریں گے، سیاست کو نہیں کریں گے. اور اگر ایک الیکشن ہار جاتے ہیں تو کوئی بات، یہ میرا اس پہ ایمان تھا. لیکن پولیٹیکل کیپٹل میرا نہیں تھا، پولیٹیکل کیپٹل میاں نواز شریف کا اور میاں شہباز شریف کا تھا. بہرحال ان کا فیصلہ تھا. لیکن اور ڈار صاحب اس کے بہت خلاف ہوتے تھے. میں جب کہتا تھا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا تو بولیں گے نہیں کرے گا. اب وہ کہتے ہیں کہ 100% ڈیفالٹ کر رہا تھا، لیکن جب وزیر نہیں تھے تو نہیں ڈیفالٹ کرے گا. میں آئی ایم ایف کی بات کرتا تھا تو وہ بولتے تھے ڈالر میں 120 پہ لے آؤں گا، 100 پہ لے آؤں گا، 160 پہ لے آؤں گا. اچھا اب یہ بتائیے گا مفتاح صاحب کہ اب آپ پی ایم ایل این کا حصہ ہیں، رہیں گے، یا پھر یہ جو ری امیجننگ پارٹی ہے، یہ جو ساری پلیٹ فارم ہے، اس کو پارٹی کی شکل دینے جا رہے ہیں آنے والے دنوں کے اندر؟ سر یہ ایک پلیٹ فارم تھا جس پہ ہماری کوشش تھی کہ ایک عوام سے بات چیت کری جائے، جس کے اندر ہم یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں، میں آپ کو سچی بات بتاؤں، دیکھیں شاہد عباسی میں اور مصطفیٰ تینوں جو ہے نا بڑے صاحب ثروت ہیں اور تینوں ایک پیسے والی امیر پڑھی لکھی فیملی سے تعلق ہے. لیکن ہم کو یہ بات کا ریئلائزیشن ہوا ہے کہ جو آج ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ 9 کروڑ ہمارا پاکستانی بھائی جو ہے وہ غربت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، وہ جھوپڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے. ان کے بچوں کو وہ چانس ملتا ہی نہیں ہے جو مفتاح اسماعیل کے بچوں کو چانس ملتا ہے. میرے ڈرائیور کے بچے کے پاس وہ چانس نہیں ہے جو میرے بیٹے کے پاس چانس ہے. تو پھر وہ کیسے کمپیٹ کر سکتا ہے؟ اور پھر اگر آپ 99% پاکستانیوں کو 90% پاکستانیوں کو کمپیٹ ہی نہ کرنے دیں تو ان کا تو آپ نے کبھی ہنر یا ٹیلنٹ کو استعمال ہی نہیں کیا. تو پھر پاکستان میں ہوشیار لوگ تو نکلتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو صرف 1% پاکستانیوں کو پڑھا دیں. میں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھے ہیں اور میں نے یہ وزیر بننے سے پہلے بھی یہ باتیں کرتا تھا. میں نے ٹیڈ ٹاک دی تھی 1% ریپبلک کی. میں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے کہ ہم 1% پاکستانیوں کو بہترین دنیا کی تعلیم دیتے ہیں، جس میں میں شامل ہوں، ہم سب کافی لوگ شامل ہیں. لیکن
اس کے اندر وہ 90% پاکستانی شامل نہیں ہیں جن کو ہم نے ادر کیا ہوا ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ تو غریب ہے، تو جھوپڑی والا ہے، تو فقیر ہے، اس کے پیر میں جوتی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بھائی وہ کم انسان ہے. تو اب ہم نے یہ بات کی کہ سارے پاکستانیوں کا پاکستان ہونا چاہیے. اور یہ جو ہم آپس میں لڑائی کرتے ہیں سندھی، پنجابی، بلوچ، یہ پاگل پنے کی لڑائی ہے. اصل میں لڑائی جو ہے، یہ لڑائی تو نہیں، یہ جو کمپٹیشن ہے وہ غریب پاکستانی میں اور امیر پاکستانی میں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ امیر پاکستانی اور امیر ہو جائے گا اگر غریب پاکستانیوں کو. لیکن مفتاح صاحب، اس میں چینج لانے کے لیے آپ کو کسی پولیٹیکل موومنٹ کا حصہ بننا پڑے گا نا، ایک پولیٹیکل پارٹی کا، جس کے ذریعے آپ کسی ڈیسیژن میکنگ کے اندر بیٹھ سکیں اور آگے چیزیں بڑھا سکیں. پارٹی بنا رہے نہیں بنا رہے سر، کھل کے بتا دیں آج. سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں، میں اور شاہد بھائی، مصطفیٰ بھائی، ہمارے ساتھ حاجی لشکری رئیسانی بھی ہیں، خواجہ محمد ہوتی بھی ہیں، دیگر اور لوگ ہیں ساؤتھ پنجاب سے، کے پی سے، سندھ سے، وغیرہ وغیرہ. ہم یہ سمجھتے ہیں سر کہ پارٹی کی گنجائش ضرور ہے. ہم یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں، فیڈرل پارٹیاں، وہ اس وقت لوگوں کو وہ پیش نہیں کر رہی جو لوگوں کو چاہیے. اس وقت میں آپ سے پوچھوں، آپ پچھلے ایک ہفتے کا اخبار پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی سیاسی لیڈر نے یہ بات نہیں کری کہ مہنگائی کا کیا حال ہے. کسی سیاسی لیڈر، کسی سیاسی پارٹی نے یہ بات نہیں سر. مفتاح صاحب، بات نہیں. اس پہ تھوڑا سا میں روکوں گا، کیونکہ جو پتہ نہیں آپ ان کو سابقہ قائد بولیں گے یا موجودہ قائد بھی، پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد، وہ جو نواز شریف صاحب ایک پلیٹ فارم، نیا ایک پلان لے کے آ رہے ہیں جو ہے اکنامک ریفارمز کا، جس سے غربت بھی کم ہوگی، ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بھی بہیں گی. ہمیں بتا دیں کچھ آپ سے بھی بات چیت ہوئی ہے یا کس قسم کا وہ پلان ہو سکتا ہے؟ سر یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں وہ ری امیجننگ والی بات پوری کر لوں کہ تو ہم نے یہ تعین کر لیا ہے کہ ہم کو یہ یقین ہے کہ سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا وہ لیڈران شاہد عباسی، مصطفیٰ یا میں یا ہوتی صاحب یا حاجی صاحب ہو سکتے ہیں یا نہیں، کہ عوام کی نظر ہم پہ ہے یا کسی اور پہ ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے. اب ہم اس کا تعین کر رہے ہیں آپ جیسے ساتھیوں اور دوستوں سے بات کر کہ کیا ہم میں ڈو وی ہیو واٹ اٹ ٹیکس ٹو میک اٹ. کیا ہم جیسے دیکھیں 3 لیڈران، میں ابھی تاریخ میں آپ دیکھیں، اس دن میں نے کہے تھے تو ایک کا نام سینسر ہو گیا تھا، لیکن بہرحال ایک پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، ایک مسلم لیگ کے قائد ہیں، اور ایک ذوالفقار علی بھٹو مرحوم شہید تھے، کہ جن کو اپنا بیانیہ بتانا بھی لوگوں کو آتا تھا اور اپنی طرف لوگوں کو قائل کرنا بھی آتا تھا. ایسے صرف 3 لیڈر پیدا ہوئے. پھر ظاہر ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی بھٹو صاحب کی لیگیسی کو آ کے لے کے گئی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ 3 لیڈر نیشنل لیول پہ ہم نے دیکھے. تو صرف ٹیکنوکریٹک باتیں کرنا، صرف مسئلے کا سمجھنا کافی نہیں ہے، لوگوں کو قائل کرنا بھی آنا چاہیے، اور لوگوں کو میری طرف یا شاہد عباسی کی طرف خاص طور پر قائل ہونا چاہیے. تو کیا لوگ ہمارے ساتھ قائل ہونے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا ہم تعین کر رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہماری کوئی حیثیت ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوام چاہیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم عوام کے ساتھ چلیں گے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب وقت دینے اور ہمارے سوالات لینے کے لیے. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک کے بعد بنیادی طور پر آپ کو پتا ہے ایک بڑا ہنگامہ مچا ہوا ہے، کیونکہ ہم تو یہاں پہ تیار ہیں حسن سمیت ریسیو کرنے کے لیے تاحیات قائد پاکستان مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب کو، لیکن جو نگراں حکومت ہے، ان کے وزیر داخلہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب اعلیٰ قانون کے مطابق وہ مجرم ہیں، اور مجرم جب بھی پاکستان کے اندر آئے گا، اگر اس کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہوتی تو اس کو گرفتار ہونا پڑے گا. اس کے اوپر کافی زیادہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈران جو ہیں وہ سیکھ پا ہیں، انہوں نے بڑے سخت بیانات بھی دیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر کیا بنتا ہے، لیکن کچھ ہمارے پاس ان سائڈ سٹوریز ہیں بنیادی طور پر چل کیا رہا ہے اس حوالے سے، اس معاملے کو لے کے. اسٹے ود اس آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. ناظرین، ظاہر ہے جب 2019 کے اندر نواز شریف صاحب گئے تھے ملک سے، تو وہ عدالت سے ایک پروانہ لے کے گئے تھے. واپس آنا ہے تو اس کے لیے بھی ان کو عدالت کا پروانہ چاہیے ہوگا. آ کے سرنڈر کریں گے، کیا ہوگا؟ یہ واحد سوال ہے جو نگراں حکومت جو ہے موجودہ وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک سب سے پوچھا جا رہا ہے. سب سے پہلے کاکڑ صاحب نے اس سوال کے جواب میں کیا فرمایا، سنیے. نواز شریف صاحب کی آمد ہے، تو کیا جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ وہ جب بھی تشریف لائیں گے، وہ پاکستان کے 3 مرتبہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز رہ چکے ہیں. اس کے تحت پاکستان کے جو مروجہ قوانین ہیں، ان قوانین کے تحت اگر ان کو کوئی پریولیجز حاصل ہیں تو وہ بھی ان کو ملیں گی، اور اگر وہ پریولیجز ان کو قوانین ڈینائی کر رہی ہیں تو قانون کے مطابق ہم ان کے ساتھ، یعنی آپ کوئی دخل نہیں دیں گے، ان کا معاملہ عدالتوں کے سپرد ہوگا. عدالتوں کو اور جو قوانین نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ایک فریم ورک موجود ہے، اس کے تحت ہی ان کے ساتھ رویہ رکھا جائے.
सरफराज बुगटी साहब जो हैं वो कल रात हमारा जो प्रोग्राम है खबर मेहर बुखारी साहब का, उसके दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये जो बात की काकड़ साहब की उसको आगे बढ़ाया कि अगर कानून के मुताबिक उनकी गिरफ्तारी बनती है तो फिर गिरफ्तारी होगी। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है, खबरें मीडिया पे आ रही हैं, ना हमने उनके कोई प्रोटोकॉल का बंदोबस्त किया है, ना आज तक हमारे यहाँ कहीं उनका कोई प्रोटोकॉल डिस्कस हुआ है या डिसाइड हुआ है। तो वो भी कोर्ट्स का मामला है। वो कोर्ट्स अगर वो एज अक्यूज्ड आएंगे, हम उनको अरेस्ट करेंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करेंगे। एक मुलजिम आता है और वो जहाज से उतरता है और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। आपको पता है कि एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, वहां पर मॉब को तो वैसे भी हम अलाउ नहीं करेंगे। ये बयान आने की देर थी, उसके बाद आपने देखा कि ऐसे लगा कि जैसे जो नून लीग की आर्टिलरी है, उनकी कैवलरी है, उनको ऑर्डर हो गया, उन्होंने बिल्कुल अटैक कर दिया, बड़ा एक कैलकुलेटेड अटैक। मरियम औरंगजेब साहिबा जो साबिका वजीर इत्तलात, उन्होंने फरमाया एक ट्वीट के जरिए कि सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से कहां जाना है ये ना आपका मसला है और ना ही आपका फैसला। अपनी फोर्स और तैयारी अवाम को तहफ्फुज और अमन फराहम करने के लिए इस्तेमाल करें। कायद नवाज शरीफ ने 21 अक्टूबर को एयरपोर्ट से कहां जाना है ये नवाज शरीफ और अवाम का फैसला होगा। नवाज शरीफ इस मुल्क के 3 दफा के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं जिस पे झूठे केस बनाकर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर नाहक सजा दी गई। नवाज शरीफ से इंतकाम और दुश्मनी लेते लेते मुल्क का हर शुबा बर्बाद कर दिया। ये आप आगे देख सकते हैं कि क्या वो सारे का सारी उन्होंने कहानी एक्सप्लेन की। फिर आ जाते हैं राना सनाउल्लाह साहब, आपको पता है साबिका जो है वज़ीर दाखिला, उन्होंने बड़ा अजीबो गरीब किस्म का जो है ना एक एनालॉजी, एक तकाबुली जायजा उन्होंने पेश किया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह ने निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान को हद से तजावुज करार दे दिया। सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नाज़रीन, शेख रशीद साहब साबिका वज़ीर दाखिला, लेकिन आज तक वो आजकल उनका पता नहीं है कि वो कहां पे मौजूद हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश का हमेजा अवाम और मुल्क ने भुगता। बाकी वो सारे का सारा वही कजिया है कि जनाब आला मुल्क बहुत बेहतर चल रहा था 2017-18 में, तो उसके बाद जो है उनको एक साजिश के जरिए निकाला गया और सारा मामला। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ी पुरयकीन है कि उनको आने से पहले, उनके कायद को आने से पहले जो है बेल मिल जाएगी। क्यों पुरयकीन है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने इस हवाले से क्या कमेंट किया हुआ है इस समय। वो प्रोटेक्टिव बेल लेंगे जिस तरह से बाकी लोगों ने भी ली है। उसमें सलमान शहबाज साहब थे, बाकी और लोग भी आए हैं, डार साहब आए हैं, वो प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। नहीं, ये दोनों वैसे कन्विक्टेड नहीं थे। पेश होंगे, पेश होने के बाद ये दोनों कन्विक्टेड नहीं थे, सजाए याफ्ता नहीं थे। इनका तो केस चल रहा था, नवाज शरीफ का केस इन दोनों से मुख्तलिफ है, वो सजाए याफ्ता है, लेकिन उनके वारंट ऑफ अरेस्ट तो थे ना। इरजाज एहसन साहब ने भी इसके ऊपर, इस सवाल के ऊपर जो है जवाब दिया हुआ है कि क्या एक मुजरम जो कॉन्विक्ट है उसको इस तरह की जमानत मिल सकती है। नवाज शरीफ कुछ भी कर ले, आईन और कानून के मुताबिक जब वो वापस आते हैं, पहुंचते हैं, तो उनको सीधा जेल जाना पड़ेगा और कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं है। उनके लिए अदालत नहीं आएगी एयरपोर्ट उनकी जमानत करने के लिए। ये नहीं हो सकता कि अदालत खुद चली आए उनकी जमानत वहाँ एयरपोर्ट से लेने, एयरपोर्ट से वो जेल जाएंगे। राजा आमर अब्बास साहब साबिका प्रोसिक्यूटर हैं नैब के, चूंकि नैब के ही उनके केसेस के अंदर सजा हुई है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को, वो क्या फरमा रहे हैं। नवाज शरीफ को बेल बिफोर अरेस्ट मिलना मुश्किल काम नजर आ रहा है, क्योंकि बेल बिफोर अरेस्ट उस सूरत हाल में होती है कि आपके खिलाफ कोई केस चल रहा हो, आपको खदशा हो कि जी गिरफ्तारी होगी, लेकिन जहां पे आप सजा याफ्ता हैं, जो हमारी अदालती पुरानी नजीरें हैं, उसमें तो कोई ऐसी नजीर नहीं मिलती। वो अगर आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जहाज के अंदर से ही उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। हसन, ये क्या गलत कह दिया सरफराज बुगटी साहब ने। उन्होंने यही कहा जी कानून के मुताबिक मुजरम है, अगर वो मुजरम रहते हैं उस वक्त तक तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके बाद ये आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने सवाल कंप्लीट, मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो बगैर वो सोचे समझे उन्होंने हमला शुरू कर दिया। तो अगर उनके पास प्रोटेक्शन मिल जाएगी कि कोर्ट की तरफ से, तो मामला हल हो जाएगा। ये बात ठीक की है उन्होंने। यानी अगर आप वो पूरा प्रोग्राम देखें ना रात वाला, मैंने तो देखा है, बेहतर होता कि मरियम औरंगजेब साहिबा भी पूरा प्रोग्राम देख लेती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ वाहिद इस पूरे जो खित्ते के वाहिद लीडर हैं जिनको मालूम है कि सजा है, अपनी बेटी को लेकर पाकिस्तान आ गए।
सरफराज भुट्टो ने और भी इस तरह की बहुत सी बातें की, जिसके बाद मेरे ख्याल से उनको अगर वो पूरा प्रोग्राम देखती, एक क्लिप को उठाकर देख लेना, जब मफरूजे पर सवाल हुआ तो मफरूजे पर जवाब दे दिया। जहां तक दूसरी बात आ गई जी राना सनाउल्लाह साहब की, तो मेरी इतलात के मुताबिक राना सनाउल्लाह साहब की और सरफराज भुट्टो साहब की बात हो चुकी है और जो गलतफहमी है वो दूर हो चुकी है। जहां तक बात है कि मरीम सरफराज भुट्टो साहब बेचारे उन्होंने गलत बात फहमी अफोर्ड भी नहीं कर सकते, उन्होंने बिल्कुल गलत बात नहीं की। सरफराज भुट्टो की बात दुरुस्त थी, जाहिर बात है एक मफरूजे पर सवाल हुआ, मफरूजे पर जवाब दे दिया। शेख रशीद का क्यों उन्होंने इशारा दिया? वो राना सनाउल्लाह साहब उनको पिंडी का शैतान कहते थे। राना सनाउल्लाह साहब का एक खास प्यार है शेख रशीद के लिए, आपको मालूम है ना। तो वो शेख रशीद पर हमेशा अपना जो है ना वो स्कोर सेटल करते रहते हैं। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है, ये जो बयानात है, वज़ीर दाखिला साहब का बयान आ गया, मरीम औरंगजेब साहबा का बयान आ गया, अपनी जगह है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, 21 अक्टूबर को आ रहे हैं, भरपूर ताकत के साथ वापस आ रहे हैं और कोई रुकावट उनके रास्ते में खड़ी नहीं होगी। तो ये अगर वाला चक्कर नहीं है। भरपूर ताकत क्या है? उसकी मैं ताकत बताता हूं जी आप थोड़ा पेशेंस रखें। वो नहीं, मुझे पता नहीं ना मुझे ताकत का पता है ना भरपूर का, लिहाजा आप जरा वजाहत कर दे। अच्छा, मैं पहले घुमन साहब ने पूछा था कि उनको बेल मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मैंने ये कहा आपको क्या उनको हिफाजती जमानत मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर बगैर हिफाजती जमानत के आते हैं, बगैर हिफाजती जमानत के क्यों आएंगे? शहबाज शरीफ साहब के बेटे सलमान शहबाज जब आए हैं, उनके कॉन्वेक्ट सर नहीं, अब बात सुने ना, वारंट ऑफ अरेस्ट वर इन फील्ड, वारंट ऑफ अरेस्ट जिसके आए हो ना, मुजरिम और एक ही बात है। नहीं, एक बात उसको कानून ने गिरफ्तार करना है। जब वारंट ऑफ अरेस्ट आपके आ चुके हैं, तो आपने इस बंदे को ट्रायल फेस करना है। वो कहता है जी मैं अदालत के सामने अपना ट्रायल फेस। मैं कल भी कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब को जो हिफाजती जमानत मिलेगी, इस तरह की कोई प्रेसिडेंट नहीं है, मिलेगी। सर नजीर किस चीज की नजीर नहीं? ये कोई कॉन्वेक्ट, वैसे तो नजीर ये भी नहीं थी कि एक कॉन्वेक्ट जो जेल से सीधा उसकी थी, मुल्क से बाहर चले जाए। एक कैंसर पेशेंट था, उसकी जिंदगी के आखिरी कोई अयाम थे, जिस पर आसिफ सईद खोसा साहब ने अदालत में कहा था आई हर्ड इट। वो मैं आपको रेफरेंस कौन सी जजमेंट है वो भी निकाल के दे दूंगा। और ये जो बात अच्छा, इसकी भी कोई नजीर है, लेकिन वो मेरे जहन में भी एक्जैक्टली कौन सी है वो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जहां तक दूसरी बात कर रहे हैं चौधरी साहब कि वो भरपूर ताकत, कौन सी ताकत होगी? ताकत कौन सी है पाकिस्तान में चौधरी साहब? ताकत का सर जो है ना चश्मा वो सिर्फ अवाम है। तो आप उनकी जो भरपूर ताकत है ना, वो मीनारे पाकिस्तान पर देख लीजिएगा, और वो अगर तसल्ली ना हुई देख लेंगे, तो चक्कर लगा लीजिएगा। पहले भी देखा था जब टीवी पर अगर आपको तसल्ली ना हुई ना, तो आप उठिएगा, थोड़ी सी मेहनत कीजिएगा, चल कर चले जाइएगा मीनारे पाकिस्तान में। मैं भी आपके साथ आ जाऊंगा, दोनों भाई जाके देख लेंगे। ये बड़ा भाई छोटा भाई जाके बैठ जाए, दोनों जाके देखते हैं। मैं मीनारे पाकिस्तान स्टेज पे लेके जाऊंगा आपको। उस दिन हम जो है ना, मैं आपको स्टेज पे लेके जाऊंगा। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब आएंगे, मुझे माफ रखे, कोशिश करेंगे कि हम जो अपना शो है चौधरी साहब मीनारे पाकिस्तान से करें, वो साइड पे हम कहीं कोई जो है साइड पे खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल एक जबरदस्त किस्म का वहां से शो करेंगे। देखिए अब प्रॉब्लम यह है, सवाल तो यही है कि वो गिरफ्तार होंगे या नहीं होंगे। लेकिन प्रोड्यूसर साहब ब्रेक के बाद वो एक शॉट है ख्वाजा आसिफ साहब का, उन्होंने कहा जी हमारे कायद हॉस्पिटल के अंदर थे, 300 बंदा बाहर नहीं सी आया, तुसी फिर कहते हो। और एक और भी मशहूर जमाना बयान है खुद जो है मोहतरम ताहयात कायद हमारे नवाज शरीफ साहब का कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, वो जो है हम तुम्हारे साथ हैं, मैं पीछे मुड़ के वेखे बंदा एक भी को नहीं सिखलता है। ये स्टे विद अस नाज़रीन, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पहले आपको ख्वाजा आसिफ साहब का वो जो मशहूर जमाना बयान है वो सुनवाते हैं। हम मियां नवाज शरीफ 10 दिन 12 दिन 15 दिन उधर हॉस्पिटल में रहता है, एक दिन भी 100 से ज्यादा बंदा बाहर हॉस्पिटल में इकट्ठा नहीं हुआ था। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। अब आपको लेके चलते हैं, किसी और ने ये बात नहीं की थी, खुद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने एक लाइट मोमेंट के अंदर बात की थी। जनाबे अल्लाह, और तुसी सारे मैनू कहते हो पैजो, मैं लड़ता हूं तो मेरे पीछे बंदा कोई भी नहीं होता। सुने जरा। आपकी मेहरबानी है। 1999 में कदम बढ़ाया था मैंने, 98 में पीछे मुड़ के देखे कोई भी नहीं थी। हसन मियां, मेरे हम चौधरी साहब से पहले पूछ रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये आप बताइएगा कि इस दफा बकौल हसन के कि जब मुड़ के पीछे देखेंगे मोहतरम नवाज शरीफ साहब तो जम्मे गफीर होगा, ताहद नजर लोग ही लोग होंगे, लोगों के सर होंगे। लाहौर के अंदर उस दिन आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी क्योंकि पूरे पाकिस्तान से दुनिया वहां पे पहुंची होगी और इस खित्ते का, एशिया का सबसे बड़ा जो है वहां पे एक जो है इज्तिमा होने जा रहा है। आपको शको शुबा तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या ऐसे लेना देना, मैं तो वैसे ही इनको अपनी तजर्बे की बना पर भरपूर ताकत चाहेंगे, वो मुझे समझ नहीं लगी कि वहां से कोई उन्होंने कोई तोपे और मिसाइल लेके आने हैं लंदन से।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बंदे पूरे हैं, बंदे मीनार पाकिस्तान पर नहीं, वो सियासत के अंदर ना वो कहता है कि जी बंदे पूरे ने, जलसे बंदे पूरे ने, बंदे भी पूरे हैं। और देखिए रास्ते में जो कह रहे हैं ना कि भरपूर ताकत से आएंगे।